نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم شروع کر چکے تھے، اور سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیتیں، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر مختصراً ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی۔ آج ہم چوتھی آیت یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ مختصراً آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی 3 آیتوں میں سے جو پہلی 2 آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ انسان کا ماضی اور حال یہ دونوں اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، اور ہر حال کے اندر یعنی ماضی میں بھی اور حال میں بھی ہر صورت میں انسان اپنی تمام چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ یہ پہلی 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر مالک یوم الدین سے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ مستقبل کے اندر بھی انسان اپنے رب کا ہی محتاج ہوگا۔ مستقبل کے اندر بھی احتیاج صرف اسی ذات کی ہے، یعنی ماضی اور حال بھی اللہ ہی کا محتاج ہے، اور مستقبل بھی انسان کا وہ اللہ ہی کا محتاج ہے۔ مستقبل میں بھی اگر ضرورت پڑے گی، مشکل پڑے گی، تو اس وقت بھی جو کام آنے والی ذات ہے وہ اللہ پاک کی ہی کی ذات ہوگی۔ اللہ پاک ہی اپنے بندوں کی بگڑیاں بنائیں گے اور اللہ پاک ہی مدد فرمائیں گے۔ اسی لیے اگلی چوتھی آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ 2 پہلو ہیں۔ پہلے جملے کا جو مطلب ہے یعنی ایاک نعبد، اس سے اشارہ مل رہا ہے حمد و ثنا کی طرف، یعنی اس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا پہلو ہے، اور ایاک نستعین میں اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کا اور مدد مانگنے کا پہلو ہے۔ تو اس آیت میں دونوں باتیں ایک ہی ساتھ جمع ہو گئی ہیں، حمد و ثنا کا پہلو بھی اور مدد مانگنے کا پہلو بھی۔ اور اس آیت کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اللہ رب العزت کی توحید کا بھی واضح اعلان اس آیت میں ملتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی جو ذات ایسی ہے کہ ساری کی ساری حمد و ثنا جس ذات کے لیے اور ساری کی ساری مخلوقات جس کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی، جس نے اپنی عبادت کے لیے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اور جو الرحمن الرحیم جیسی صفات کے حامل ہے، جس کے قبضہ قدرت میں دنیا اور کائنات اور اس میں پائے جانے والی تمام چیزوں کی کنجیاں جس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر ایک چیز کا جو معمولی سے معمولی عمل دخل بھی ہے وہ بھی اس کے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اور اس کی منشا کے بغیر کوئی پتہ بھی وہ ہل نہیں سکتا۔ تو جو ذات ان صفات کی مالک ہو، جس ذات کی یہ شان ہو، تو وہی ذات اس بات کے بھی لائق ہے کہ اس ہی کی عبادت کی جائے، کیونکہ جس ذات کے اندر یہ تمام خوبیاں پائی جائیں گی تو یقیناً وہ ذات عبادت کی بھی لائق ہوگی، اور پھر عبادت کے لائق ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی تمام پریشانیوں اور اپنی تمام حاجات کے لیے جس ذات کی طرف رجوع کیا جائے گا وہ وہی ذات ہوگی جو ان تمام صفات کی مالک ہوگی۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارے استاد محترم ایک مرتبہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ توحید اور شرک کے اندر کوئی شخص اگر مجھے ایک لفظ کے اندر ان میں فرق بتا دے کہ توحید کی تعریف اور شرک کی تعریف، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ایک لفظ سے کوئی بیان کر دے، تو تمام طلبہ اس کا جواب نہ دے سکے، لیکن بعد میں استاد محترم نے جواب دیا کہ دیکھیں کہ توحید اور شرک میں صرف ایک لفظ کا فرق ہے، اور وہ لفظ ہے بھی اور ہی۔ یعنی توحید یہ ہے کہ اللہ ہی ہے، اور اس کے ساتھ اگر شرک کی ہم تعریف کریں تو شرک کے ساتھ یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ بھی ہے۔ تو اللہ ہی ہے اور اللہ بھی ہے، بھی اور ہی کا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس ایک لفظ کی وجہ سے آپ کو توحید اور شرک کے اندر فرق واضح طور پر سمجھ آ جائے گا۔ دنیا کے کسی بھی کاموں میں اگر ہمیں مدد مانگنی ہے، اگر ہماری حاجت روائی کوئی کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اگر ہمارے عقیدے میں خدا نخواستہ کوئی خرابی ہوگی تو جیسے کہ آپ حضرات سنتے ہوں گے
جن کے عقیدے میں کچھ نہ کچھ خرابی ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ان باباؤں سے یا ان مزار والوں سے یا ان بتوں سے یا فلاں 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 چیزوں سے ہم اس لیے مدد مانگتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہیں، یہ بھی ہمارے کام سنوار سکتے ہیں، یہ بھی ہماری بگڑیاں بنا سکتے ہیں۔ تو بھی اور ہی کے فرق کی وجہ سے انسان توحید سے نکل کر وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ بہرحال ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آگے جو 3 آیتیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے کی کہ جو بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگ ہیں۔ یہ ان آیات کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ بندے کو مانگنے کا طریقہ سکھلایا ہے، انسان کو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ انسان کو اپنے رب سے مانگنا کس طریقے سے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ابتداً اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جائے، کہ اللہ پاک کی تمام صفات کو اس کے سامنے بیان کیا جائے۔ جب بھی کبھی انسان دعا مانگنے لگے تو پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کرے کہ یا اللہ تیری یہ صفات ہیں، تیری ان صفات کا واسطہ دے کر میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اب سورہ فاتحہ کے اندر ایک حلف ایک طرح سے لیا گیا ہے، ایک طرح سے ایک وعدہ لیا گیا ہے، ایفائے عہد، ایک طرح سے عہد لیا گیا ہے کہ یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اس وجہ سے تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو وعدہ بھی کر لیا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی بیان کر دی، اب پھر اللہ پاک نے مانگنے کا طریقہ سکھلا دیا کہ اب تم مانگو تو مجھ سے پھر اس کے بعد مانگو۔ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ پہلے حمد و ثنا انسان بیان کرے، پھر اس کے بعد یہ قرآن کریم کے سورہ فاتحہ کے طرز پر اللہ رب العزت سے وعدہ کرے کہ اللہ تیری ہی مان کر چلوں گا، تیرے علاوہ میں کسی اور کی نہیں مانوں گا۔ پھر اس کے بعد پھر اپنی حاجت بیان کرے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی انسان مانگے تو مختصر الفاظ کے اندر مانگے اور ایسے جامع الفاظ ہوں کہ ان مختصر الفاظ کے اندر اس کی تمام حاجتیں وہ سمٹ کر آ جائے۔ تو کم الفاظ کے اندر اپنی تمام حاجتوں کو اللہ پاک کے سامنے بیان کر دے، اور ایسی جامع اور چیز اور جو مانگے جا رہی ہے، جو چیز مانگ رہا ہے وہ بھی ایسی مانگے کہ جو اللہ رب العزت سے مانگی جائے، یعنی اللہ پاک سے ہدایت مانگے، اللہ پاک سے ایمان پر ثابت قدمی مانگے، اللہ رب العزت سے موت کے وقت کلمہ طیبہ کی طلب کرے کہ اللہ موت سے پہلے مجھے کلمہ اور ایمان نصیب فرما۔ تو اس طرح کی بڑی بڑی دعائیں اللہ پاک سے مانگنی چاہیے۔ دیگر جو حاجات ہیں وہ بھی یقیناً اللہ پاک ہی سے مانگی جاتی ہیں، اپنی تمام حاجتیں اللہ پاک کے سامنے رکھیں، لیکن ابتداً یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے حمد و ثنا بیان کرے، اس کے ساتھ ساتھ جو طریقہ ہے اللہ پاک کے سامنے پھر اپنی تمام حاجتوں کو رکھے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ساری کی ساری باتیں۔ اور پھر فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں، کیونکہ دین اسلام فرمایا کہ یہ افراط اور تفرید کے درمیان ایک معتدل، یعنی نہ یہ دین اسلام افراط کا شکار ہے، نہ ہی تفرید اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ افراط کا مطلب یہ کہ حد سے بڑا ہوا، کوئی بھی کام حد سے بڑھ کر کرنا، اور تفرید کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کے اندر کوتاہی کرنا۔ تو دین اسلام نہ یہ ہے کہ دین اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کرنے میں انسان کو بہت ہی زیادہ حد سے گزر جانا چاہیے، نہ ہی یہ کہ اس کے احکامات کے اندر اتنی سستی اور غفلت ہو جائے کہ اس میں بالکل ہی کوتاہی ہونے لگے۔ دین اسلام فرمایا کہ افراد اور تفرید کے درمیان اللہ رب العزت نے اس دین کو بنایا ہے کہ یہ معتدل اور اعتدال والا مذہب ہے، اعتدال والا اور معتدل مذہب ہے۔ اس کے اوپر چلنے کے لیے نہ ہی افراد کا شکار ہونا چاہیے اور نہ ہی تفرید کا شکار ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا غیر المغضوبی سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو دین کے احکامات کو جاننے کے باوجود بھی، یعنی دین احکامات سے واقف ہونے کے باوجود بھی شرارتاً یا اغراض نفسانی کی وجہ سے، یعنی نفس ان کا اس بات کے اوپر ان کو جو ہے روک رہا ہے ان کے اوپر عمل کرنے سے، وہ لوگ غیر المغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے راستے کی ہمیں ہدایت نہ دے کہ جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا۔
किन लोगों पर आपका गजब नाजिल हुआ? कि जो दीनी अहकामात जानने के बावजूद भी उसके ऊपर अमल करने से कतराते हैं और उसके ऊपर अमल नहीं करते। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहूद का ये तर्ज अमल था कि वो दीनी अहकामात उनको पता भी थे, लेकिन अपने नफ्स की शरारत की वजह से या रसूलों को, अपने अंबिया को, रसूलों को तंग करने की उनके अंदर एक शरारत थी, उस तंग करने की वजह से वो दीन के ऊपर अमल नहीं कर पाते थे। हालांकि वो जानते थे कि जो बात अंबिया और उनके रसूल बयान कर रहे हैं वो हक और सच है, लेकिन उसके बावजूद वो अमल नहीं करते थे। तो गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम से मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहूद मुराद है, वलज़ालिन, और फरमाया और न उन लोगों की रास्ते की हमें हिदायत दे कि जो गुमराह और भटके हुए हैं। और इससे फरमाया वो लोग हैं कि जो नावाकफियत और जहालत की बुनियाद के ऊपर दीन के ऊपर अमल नहीं कर सकते। यानी एक तो यहूद का तर्ज अमल है कि जिनको सब कुछ पता है उसके बावजूद वो अमल नहीं करते, और एक ये दूसरा तर्ज अमल है कि जो लोग नावाकफियत की बुनियाद पर दीन के मसाइल के ऊपर अमल नहीं करते। जैसे कि यानी वो तो इफराद का शिकार है और ये दूसरी कौम तफरीद का शिकार है, जिसमें मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इनसे मुराद वो ईसाई लोग हैं। ईसाई वो लोग हैं कि जो दीनी मसाइल से नावाकिफ हैं और जाहिल हैं, लेकिन और उसके साथ साथ ये है कि उन्होंने इसमें अपना तर्ज अमल ये इख्तियार कर लिया कि दीन से नवाकफियत उनकी इस हद तक बढ़ गई, एक तरफ तो अल्लाह पाक को मानने से इनकार कर दिया, दूसरा ये है कि जो अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं उनको अल्लाह ताला का बेटा बना दिया। यानी इतना दीन के अंदर इतनी तफरीद उन्होंने पैदा कर दी कि या तो यहूद की तरह वो बिल्कुल इफराद का यहूद शिकार हो गए और ईसाई वो बिल्कुल तफरीद का शिकार हो गए। तो मुसलमानों से ये दुआ करने का मुसलमानों को तरीका सिखलाया गया है कि आपने ना ही इफराद का शिकार होना है ना ही तफरीद का शिकार होना है, बल्कि कौन सा रास्ता अपनाना है? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन वाला रास्ता नहीं अपनाना, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता अपनाना है जिस रास्ते पर जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम नाजिल हुआ। और दूसरी आयत के अंदर अल्लाह पाक ने उन लोगों के तशरीफ फरमाई, उन लोगों के बारे में बयान फरमाया कि जिनके ऊपर इनाम नाजिल हुआ, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। इनाम किन लोगों पर नाजिल हुआ? ये तो यानी सिरातल कुरान भी अल्लाह पाक फरमा सकते थे कि ए लोगों दुआ करो तुम कि अल्लाह पाक तुम्हें हिदायत दे कुरान के रास्ते की, या सिरातल मुस्तकीम और सिरातल कुरान का वो दुआ कर सकते थे। लेकिन उसके बावजूद आपने क्या, अल्लाह पाक ने क्या तरीका बतलाया कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते की अल्लाह हिदायत अता फरमा जिनके ऊपर आपका इनाम नाजिल हुआ। अंबिया से मुराद, अंबिया सब हजरात जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो अपने मखलूक की तरफ भेजे गए पैगंबर और रसूल होते हैं, जिनको किताबें और सहीफे दिए गए होते हैं, उनको अंबिया कहा जाता है। और सिद्दीकीन वो लोग जो अंबिया की उम्मत में उनके रुफका होते हैं और उनके करीबी लोग होते हैं, उनको सिद्दीकीन कहा जाता है। और शुहदा यानी शुहदा वो लोग कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में जिन्होंने शहादत इख्तियार की, अल्लाह पाक की कलमे हक की सरबुलंदी के लिए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। और सालिहीन वो लोग कि जो हर जमाने के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं दीनी अहकामात के ऊपर अमल करते हैं और उसमें इस हद तक अमल करते हैं कि उनसे न कोई सुनन छूटता है न कोई मुस्तहब अमल छूटता है। फराइज और वाजिबात तो वो उनके अमल में होते ही हैं, लेकिन सुनन और मुस्तहबात तक को वो अपनी जिंदगी में अमल में लेके आते हैं। तो फरमाया कि ऐसे लोगों के रास्ते पर चलने की दुआ मांगो जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम नाजिल हुआ। वो अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। तो सिरातल कुरान नहीं फरमाया बल्कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम फरमा दिया। क्यों? क्योंकि कुरान अगर सिरातल मुस्तकीम वो रास्ता है कि जिसके अंदर ये सारे के सारे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम चार ग्रोह आ गए और ये चार ग्रोह क़यामत तक आने वाले हैं। यानी अंबिया का तो सिलसिला बंद हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो शुहदा हैं, सिद्दीकीन हैं, सुलहा हैं, ये क़यामत तक आते रहेंगे। तो उन लोगों की दुआ अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर सिखलाई। तो इस तर्ज अमल को इख्तियार करना चाहिए कि दुआ भी जब भी मांगे तो इस तरीके से मांगे और अपने जो बड़ी दुआएं हैं उनको सबसे इब्तिदा में रखा जाए, उसके बाद जो अपनी हाजात हैं उनको बयान किया जाए। और खुसूसन फरमाया मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये सूरह फातिहा वो सूरत है कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौहीद भी बयान फरमा दी और जो दो बुनियादी मज़ामीन है, यानी एक बुनियादी मजमून कुरान करीम का तौहीद है कि अल्लाह पाक ही की जात को की इबादत करनी है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना।
دوسرا مضمون یعنی عمل صالحہ، جو اعمال صالحہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد جو اعمال اپنی زندگی میں گزارنے ہیں، جن اعمال کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے، ان اعمال کے بارے میں یہ دو بنیادی مضامین ہیں جو قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے. تو اس کو خلاصتاً اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا. پھر بقیہ تمام قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اس توحید کی بھی اقسام بیان فرمائی، توحید کے اندر اس کی تفسیرات مزید بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی جتنی اقسام ہیں ان کو بیان فرمایا، اور دیگر جو احکامات ہیں ان کو بیان فرمایا. تو خلاصہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. تو اللہ رب العزت اس سورہ فاتحہ کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے، اللہ پاک ان کے اوپر بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور دعا کا جو طریقہ سکھلایا گیا ہے اسی طریقے کے مطابق دعا مانگنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورہ بقرہ کی ابتدا کریں گے. سورہ بقرہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، 286 آیات پر مشتمل ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل اور ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ رب العزت اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.